والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم. اور کھولو چلو بس ٹھیک ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بےحد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ اور سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، عزیزوں، اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہماری فانی زندگی کی یہ چند گھڑیاں بھی اللہ کریم نے ہمیں اپنے حضور گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. توفیق بخشی کہ ہم اس کے پاک کلام کے سامنے اپنا کشکول طلب پھیلائیں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کے اس مختصر سے درس کے لیے جیسے کہ ابلا حافظ صاحب نے تلاوت کی سورہ التین کی، تو ہم سورہ تین کے مضامین اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ التین، اس کا نام التین اس لیے ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ تین ایک پھل سے کے نام سے ہوتا ہے، اسی کو اس کا عنوان بنا دیا گیا ہے. یہ ایک رکوع 8 کلمات 8 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی سورہ ہے. اور اس کے مضامین میں اللہ رب العزت نے جو اہم موضوع بیان ہوا ہے وہ عظمت انسانی کا تذکرہ ہے. انسان، فطرت انسانی کو اللہ کریم نے عظیم بنایا ہے. انسانی فطرت کے بارے میں جتنے بھی نظریات ہیں، قرآنی نظریہ ان سب سے بالا ٹھہرتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اس سے پہلے اللہ کریم نے اپنے اولوالعزم رسولوں اور اپنے بابرکت مقامات کی قسم کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، جس میں ان مقامات کی عظمت اور ان کی برکت کا بھی احساس انسان قاری قرآن کو ہوتا ہے، جن کی قسم کے بعد اللہ کریم نے یہ عظیم مضمون یا یہ عظیم عنوان جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور پھر کہا گیا کہ اس کی انسان کو ہم پست حالت میں لٹا دیتے ہیں جب وہ اپنے شرف سے خود نیچے گر جاتا ہے، جب وہ اپنے مقام رفیع کو خود پس پشت ڈال دیتا ہے اور اس کو خیال نہیں رہتا کہ اللہ نے کیا مرتبہ بلند اس کو عطا فرمایا ہے، تو اللہ بھی اس کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے. مگر وہ خوش نصیب جو ایمان کے بعد عمل صالح میں مصروف رہتے ہیں تو
ان کے لیے کہا گیا کہ ان کا اجر جو ہے وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر قاری قرآن کو یا ان لوگوں جو اس کے سے پہلے مخاطبین تھے جو انکار کرتے تھے سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، انہیں کہا گیا کہ تم کس طرح، حیرت ہے کہ تم اب بھی انکار کرتے ہو ہمارے اس پیغام کا، کہ جب کہ تمہیں عدم سے نیستی سے ہستی میں لائے، تمہیں عدم سے وجود میں لائے، اور تمہیں کس طرح ہم نے تخلیق کیا اور کس طرح تمہیں ہنستا بولتا انسان بنا دیا، تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسن الخالقین اتنا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے، پھر اپنے سامنے سوال جواب میں کھڑا کر لے۔ تو تم حیرت ہے کہ تم انکار کرتے ہو اس دن کا۔ کیا آپ نے کہا کہ علیہ صلی اللہ علیہ الحاکمین، کیا اللہ جو ہے وہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب تم دنیا کے حاکموں سے توقع کرتے ہو کہ وہ انصاف کا فیصلہ کریں اور وہ جو فیصلہ کریں تو سب اس کو مانیں، تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو سارے اختیارات کا مالک ہے، جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ وہ سب سے بڑا حکم، فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑا قوت اختیار والا وہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات کھل جائے گی۔ تو یہ اس کا بڑا خلاصہ میں نے بیان کیا کہ جو اس کے مضامین کو ہم اختصار سے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے لفظوں کو کھولتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے پیکر میں اللہ کریم نے جو معانی کے سمندر جو چھپا رکھے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ والتین والزیتون، یہاں پہ التین کہا کہ یہ جو انجیر کا پھل ہے اس کا تذکرہ ہے، اور انجیر کا پھل جو ہے یہ ظاہر ہے اللہ رب العزت جس چیز کی بھی قسم کھائے گا اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوں گی، کوئی اچھائیاں ہوں گی جس وجہ سے اللہ اس کو قسم کے قابل سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسم سے بات کرے، اس کی ہر بات موقت ہے، اس کی ہر بات حرف آخر ہے، اس کی ہر بات فیصل ہے، اس کا ہر قول فیصل ہے، اسے ضرورت نہیں کہ وہ قسم سے بات کرے، مگر چونکہ انسان ہے تو انسان جس بات کو موقت کرنا چاہیں وہ قسم سے بات کرتے ہیں۔ تو انسانوں کی نفسیات کے مطابق ان کے روحوں میں حق کا کلمہ اتارنے کے لیے اللہ رب العزت قسم سے بات فرماتا ہے۔ کہا کہ والتین، قسم ہے تین کی، غذا، یہ غذا بھی ہے اور پھل بھی ہے، دوا بھی ہے، اور کہا گیا کہ بڑا زود ہضم بھی پھل ہے، اور یہ بلغم کو دور کرتا ہے، اور یہ معدے میں گرانی پیدا نہیں کرتا ہے، اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ بڑا مفید ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک موقع پہ ایک تشت میں انجیر کا پھل رکھ کے پیش کیا گیا، آپ نے تناول فرمایا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہ پھل جنت کا پھل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، کیوں کہ جنت کے پھل بھی گٹھلی کے بغیر ہوں گے اور یہ پھل بھی گٹھلی کے بغیر ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم کھائی۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا جو 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انجیر منہ کی خوشبو، بالوں کی طوالت اور فالج کے علاج کے لیے مفید ہے۔ اس سے یہ بالوں کو لمبا کرتا ہے اور منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اور یہ فالج کا علاج اس میں اللہ نے رکھ رکھا ہے۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ یہاں پہ امام راضی علیہ رحمہ جو بڑے نکتہ داں مفسر ہیں اور وہ عجب عجب نکتے پیدا فرماتے ہیں تفسیر بیان کرتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے مجھے بڑا لطف آیا، میں نے آپ کے لیے اس کو نوٹ کر لیا، میں پیش کرتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی خوبی یہ ہے اس پھل کی کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جیسے باہر سے ہے ویسے یہ اندر سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اخروٹ کی طرح نہیں کہ اس کا ظاہر جو چھلکا ہے اس کا سخت ہے اور اندر سے اس کا پھل ہے، اس کی گری اندر ہے، یہ اس کی طرح نہیں ہے، اور نہ یہ کھجور کی طرح ہے کہ باہر سے نرم ہے، یہ چھلکا نہیں ہے اور اس کا گٹھلی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کی طرح نہ یہ اخروٹ کی طرح ہے اور نہ یہ کھجور کی طرح ہے، بلکہ یہ اندر اور باہر سے میوہ ہی میوہ ہے سارا، نہ اس کی گٹھلی ہے نہ اس سے کوئی چھلکا ہے، یہ اس طرح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جیسے اخروٹ، بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں ان کا ظاہر تو اچھا نہیں، چھلکا تو ان کا اچھا نہیں ہے، مگر باطن وہ مزہ دیتے ہیں۔ کہا جیسے اخروٹ اور خربوزہ ہے، تربوز ہے، ان کا چھلکا تو فضول ہے، اس کا تو کسی کام کا نہیں ہے وہ، لیکن اس کو جب چھیلتے ہیں تو اس کے اندر سے بڑا لذیذ کھانے کی شے نکلتی ہے۔ تو کہا بعض پھل ایسے ہیں اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ظاہر میں اچھے ہوتے ہیں مگر باطن میں ان کی سختی ہوتی ہے، ان کی باطن والی جو چیز ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، یا وہ اس طرح وہ نرم نہیں ہے۔ کہا جیسے کھجور، اس کا باہر کا حصہ میوہ ہے، اندر جو ہے وہ گٹھلی سخت ہے۔ آلو بخارا ہے، اس کا باہر کا حصہ جو ہے وہ مزہ دیتا ہے آپ کو، جو گٹھلی ہے وہ اس کی مزہ نہیں دیتی، وہ سخت ہے، وہ چبائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو کہا پھلوں کی مختلف قسمیں ہیں مگر انجیر جو ہے اس کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ اللہ رب العزت کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس کی قسم کھائی۔ پھر ایک اور بڑی مزیدار بات لکھی امام راضی علیہ رحمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہر درخت ہے اس کی شاخیں جو ہیں
وہ پہلے پتوں کا لباس پہنتی ہیں اور پھر شگوفے پھوٹتے ہیں اور پھر اس پہ پھول آتے ہیں اور پھولوں کے بعد پھر پھل جو ہے وہ جو نتیجہ ہے اس ساری بہار کا وہ اس کے دامن میں آباد ہوتا ہے. یعنی پہلے شاخوں نے پتوں کا لباس پہنا اور پھر اس پہ پھول مہکے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میوہ یا ثمر جو ہے جو پھل ہے اس کا وہ اس کا اظہار ہوا. مگر انجیل وہ ہے جو پہلے پھل دیتا ہے اور بعد میں اس پہ پتے اور پھول آتے ہیں. یہ ایسا درخت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا درخت ہے جو اپنی ذات کو پتوں اور پھولوں سے سجانے سے پہلے تمہیں پھل دیتا ہے. یعنی اپنے لیے یہ پتے وہ بعد میں پیدا کرتا ہے. اپنی بے لباسی کو وہ بعد میں ڈھانپتا ہے, اپنی شاخوں کو وہ بعد میں پتوں سے ڈھانپتا ہے, مگر وہ تمہیں وہ پہلے پھل دے دیتا ہے اور پھر بعد میں ڈھانپتا ہے. یعنی دوسروں کا اہتمام وہ پہلے کرتا ہے اور اپنا اہتمام وہ بعد میں کرتا ہے. اس پہ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے دوسرے جو باقی درخت ہیں ان کی مثال عام لوگوں کی طرح ہے. جیسے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دے بنفس کا ثم بمن تعولو, کہ اپنے آپ سے کام کو شروع کرو خیر کا اور پھر جن کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو ان تک پہنچو. تو عام انسان تو یہی کرتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں. کہا اس پھل کا معاملہ جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. یہ اس کا جو معاملہ ہے اس پھل کا, یہ خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. یہ خلق اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو بعد میں اور دوسروں کا خیال پہلے کرتے ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال پہلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے ہیں. تو یہ انجیر کا پھل اس قابل ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ پہلے پھل لاتا ہے اور پتے اور پھول اس کے بعد میں آتے ہیں. تو یہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہوا پھل ہے, اس لیے اللہ نے اسی قسم کھائی ہے. پھر کہا امام راضی نے کہ باقی سارے جو پھل ہیں درخت ہیں وہ سال میں جب ایک بار پھل دے دیں تو ان کا پھل اتار لیا جائے تو پھر دوبارہ سال کے بعد ہی پھل لگتا ہے. مگر اس کا پھل اتارو تو پھر اس میں پھل لگ جاتا ہے. یہ ایسا ہے, یہ سال میں کئی بار یہ پھل دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی اور تین کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. اور ایک انہوں نے اور بھی بات لکھی اپنے مطالعے سے. امام راضی نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, تین کے عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام, حضرت سیدنا نبینا آدم علیہ السلام جو ہیں, جب شیطان نے ان کو ورگلایا اور وسوسہ اندازی کی اور جس شجر ممنوعہ سے رب نے روکا تھا وہ اس کے قریب چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا, تو پھر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ بے لباس ہو گئے. تو انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے تن کو ڈھانپا اور جو پتے جس پتے سے انہوں نے اپنے وجود کو ڈھانپا تھا نا وہ تین کے بڑے بڑے پتے تھے, وہ انجیر کے پتے تھے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا تھا. باقی درختوں نے انکار کر دیا مگر تین کے شجر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ان کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی بے لباسی کو لباس سے بدل دیا. اور کہ جب ان کو اتارا گیا, کہا جب نازل ہوئے تو پھر اس وقت وہ اسی زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھے اور اسی کے پتے انہوں نے اپنے اوپر پہنے ہوئے تھے, جنتی جو لباس تھا ان کا. تو کہتے ہیں کہ جب ان کے وجود پہ یہ پتوں کا لباس تھا, زیتون کے پتوں کا, تو کچھ ہرن ان کے قریب آئے اور وہ ہرن آ کے اس اشرف المخلوقات سے ذرا مانوس ہو گئے اور وہ ان کے ارد گرد طواف کرنے لگے. جو ہرن تھے وہ اللہ کی اس تخلیق کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے اور ان سے منسیت ان کو اللہ نے پیدا کر دی اور وہ آدم علیہ السلام گردا گرد وہ محبت میں وہ پھرنے لگ گئے. اور پھر انہوں نے کچھ منہ مار کے, حیوان تھے نا, انہوں نے کچھ پتے بھی کھا لیے. اور جب انہوں نے لباس نبوت اور لباس بشریت اور حضرت انسان جو کہ اشرف المخلوقات تھا اور جو اللہ کے محبوب جن کو اللہ نے ونفخت فیہ من روحی, جس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی, جس کو اپنے ہاتھوں سے جس کو اس نے تخلیق کیا تھا اور جس کی پیشانی پہ اس نے نور ازل نور محمدی کے جلوے سے سجا رکھے تھے, جب اس ہستی کو اس سے وہ مانوس ہو گئے, وہ جو ہرن تھے انہوں نے کچھ وہ پتے کھا لیے, اللہ نے ان ہرنوں کو حسن و جمال عطا فرما دیا, ان کے ظاہر کو حسن و جمال سے راستہ کر دیا اور ان کے خون میں گویا کہ انہوں نے اللہ نے مسک اور کستوری کی خوشبو جو ہے وہ ڈال دی. اب جو وہ ہرن جب واپس اپنے ٹھکانوں پہ گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا کہ جب تم تو بڑے خوبصورت ہو کے آ گئے, یہ حسن تم نے کہاں سے لیا ہے اور تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک کوئی اللہ کی مخلوق, اللہ کا کوئی محبوب آیا ہے وہاں پہ تو ہم اس کے حب سے ہو کے آ رہے ہیں. تو وہ دوسرے جو ہرن تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آگے اسی طرح چند پتے کھائے.
تو امام راضی کہتے ہیں کہ ان کو حسن تو مل گیا مگر ان کو وہ مشک نافع عطا نہیں ہوئی، ان کو خوشبو عطا نہیں ہوئی، اس لیے جو پہلے حرم تھے وہ اس لیے آئے تھے، وہ ظاہر اور باطن میں وہ حب آدم میں وہ آئے تھے، جو وہ مانوس آدم اللہ کے نبی سے وہ مانوس ہوئے تھے، ان کو اپنا لالچ نہیں، تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں اس سے حسن مل جائے گا، ہمیں خوشبو مل جائے گی، تو اللہ نے خوشبو بھی عطا کر دی ان کو اور حسن بھی عطا کر دیا ان کو. اور جو دوسرے دن آئے تھے نا وہ آدم علیہ السلام ان کی مراد نہیں تھی، ان کے دل میں لالچ تھا، وہ تو حسن لینے آئے تھے اور خوشبو لینے آئے تھے، تو پھر بھی اللہ نے ان کو معروف تو نہیں کیا، ان کو حسن تو عطا کر دیا مگر ان کو وہ مشک نافع جو ہے وہ عطا نہیں ہوئی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہرن ہیں ان کے نافع میں خوشبو رکھی ہے اور بعض میں نہیں ہے. تو اللہ نے یہ امام راضی کے بقولوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ آدم علیہ السلام کی عطا ہے، جو ہرنوں میں جو حسن ہے، جو کلیلیں بھرتے آپ کو بھلے چنگے لگتے ہیں اور ان کی ٹانگوں پتلی پتلی ٹانگوں میں چوکڑیاں بھرتے ہو، ہرنوں میں جو حسن رب نے رکھ دیا ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ عطا ہے جو اس سے مانوس، اللہ کے محبوب سے وہ مانوس ہو گئے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ صلہ دیا کہ قیامت تک اب لوگ ہرن کی چال کی، اس کی رفتار کی اور اس کے شوخی کی اور اس کے حسن و جمال کی لوگ مثالیں دیں گے کہ حسن میں کیا کیسی چال ہے، جیسے ہرن کی چال چوکڑیاں بھرتا ہوا یہ جاتا ہے، اور اس کے مشک میں نافع بھر دیا، تھیلیاں خوشبو کی بھر کے اس کے اندر وجود میں رکھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی یہ تھی، کہا التین کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد والتین والزیتون، اور زیتون کی قسم کھائی. زیتون بھی ایک درخت ہے، آپ جانتے ہیں وہ پھل ہے اور اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے اور جو خوراک میں استعمال ہوتا ہے. اور جو آج جدید تحقیق نے ثابت کیا کہ سارے جو چکنائیاں ان میں سب سے اچھا جو فیٹ جو ہے وہ یہ ہے، جو اور جس سے چیزیں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس دوسرے چکنائیوں کے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں، یہ استعمال کی جائے تو بہت ساری بیماریوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو کہا کہ اس پہ اب مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں یہاں پہ نقل کی ہیں جو آپ کو میں پیش کرتا ہوں. کہ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، قسم ہے انجیر کے پھل کی اور قسم ہے زیتون کے پھل کی. اور دونوں پھلوں میں ظاہری معنی تو یہ ہے کہ دونوں پھل جو ہیں وہ انسان کے لیے نفع بخش ہیں، وہ انسان کی صحت کے لیے نفع بخش ہیں، انسان کو غذا بھی ہیں وہ دوا بھی ہیں دونوں کے لیے. اس کے ساتھ اس کی بات بھی جو باتیں جو پرتیں کھولی امام راضی نے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. مگر وہ پھر کچھ اور باتیں کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ یہ دو پھل ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ یہ دو پھل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دو پہاڑ بھی ہیں، اور دو پہاڑ یہ ارض مقدسہ میں ہیں. اور سریانی میں ایک ہے طور تینا اور ایک ہے طور زیتا. وہ کہتے ہیں کہ جو تین اور زیتون جن پہاڑوں میں پیدا ہوتے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ یہ تین اور زیتون دو پہاڑوں کی اللہ نے قسم کی ہے، اور کہا کہ تین پہاڑ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھا، اور زیتون جو شام کے علاقے میں اور ارض شام میں اور اکثر انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسی علاقے میں آئے تھے، ان کی وجہ سے اللہ کریم نے. اور جو طور سینا بھی کہا گیا اور طور سینا بھی کہا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ پہاڑ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ ان کو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور بلد الامین جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے جو اللہ کے خلیل اور اللہ کے ذبی ان دو پیغمبروں نے اس کی شہر کی بنیاد اٹھائی تھی، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ میلاد ہوا تھا، آپ کا وہاں زمانہ وہاں گزرا تھا. تو اس لیے یہ ساری بابرکت جگہ تھی جن کی اللہ کریم نے قسم کی ہے، اور ان اس وجہ سے یہ دو پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تین اور اس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے. پھر کہا کہ تین اور زیتون پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں دو، اور کہا کہ بعد نے کہا کہ یہ دو مسجدیں ہیں، تین مسجد دمشق ہے اور زیتون مسجد بیت الاقدس ہے، کہ دمشق کی مسجد کی بھی قسم ہے اور بیت المقدس کی مسجد کی بھی قسم ہے. اور اگر دیکھیں گے تو ان کی قسمیں بھی اسی لیے ہیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہیں، تو اس لیے جو جگہ اللہ کی عبادت کی جہاں کی جائے وہ جگہ باقی جگہ سے ممتاز ہو جائے گی، تو اللہ قسم کرتا ہے. ایک کہا کہ ایک تین جو ہے وہ کوہ جودی پر جو مسجد نور سے مسجد بنائی تھی، تین سے مراد وہ مسجد ہے، اور زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس ہے جہاں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات ہیں. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے وہ جو اس کا جو ارد گرد ہے مسجد اقصیٰ کا اس کو ہم نے برتوں سے بھر دیا ہے. اور اس پہ علماء تفسیر لکھا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو رب نے کہا نا برتوں سے بھر دیا ہے، وہ برکت کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے محبوب پیغمبروں کے انبیاء کرام کے مزارات تھے جس کو اللہ نے برکت سے تعبیر کیا ہے. تو کہا کہ زیتون سے مراد دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد بیت المقدس ہے اور ایک اس سے مراد جو ہے وہ کوہ جودی پہ جب نوح علیہ السلام کشتی جودی پہاڑ میں لگی تھی تو وہاں جو آبادی پہلی بنی، وہاں جو پہلی مسجد بنائی گئی اس مسجد کا تذکرہ تین سے ہے، اور زیتون سے مراد جو مسجد بیت المقدس ہے.
اور کہا کہ بعض نے کہا کہ التین سے مراد مسجد اصحاب کہف ہے، جہاں اصحاب کہف کا مزار، جہاں اصحاب کہف کے جس غار میں وہ چھپے تھے، پھر وہاں جب نکل کے آئے تھے، اور پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ جب معاملہ کھل گیا اور وہ جو لوگ جو منکرین ماں بعد الموت تھے، جو حیات بعد موت کے منکر تھے، ان پہ یہ بات واضح ہو گئی اور ان کی بات پکی ہو گئی، اور پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے اور وہ دوبارہ غار میں چلے گئے اور ان کا مزار وہاں پہ بن گئے، اور پھر جو ہے وہ ان کو جو قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ غالب، کچھ نے کہا کہ ہم یہاں پہ فلاں چیز بنائیں گے، ہم فلاں چیز بنائیں گے، تو کچھ نے کہا کہ ہم جو لوگ غالب آ گئے، جن کی بات مانی گئی نا، انہوں نے کہا ہم اس کے پاس کے جواب میں ایک مسجد بنائیں گے، تو انہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی تھی۔ یہ جو آج بھی اولیاء کرام کے مزارات کے پاس جو مسجدیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہا کہ اس قرآن پاک سے یہاں ثبوت ملتا ہے جہاں اہل اللہ کے مزارات ان کے ساتھ مسجد کا ہونا، یہ قرآن پاک اس کو ایک جن لوگوں کو لگا جو کامیاب ہوئے، جو غالب آئے، جن کی بات سنی گئی، جن کی بات مانی گئی، وہ لوگ تھے، تو ان کی ان اصحاب کہف کی مسجد کی بھی قسم ہے۔ تو گویا وہ جگہ بابرکت ہوتی ہیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کے نبیوں کے مزار ہوں وہ جگہ بھی بابرکت ہے، اور اصحاب کہف کی مسجد اگر کہا جائے تو پھر اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں جہاں ان کے مزارات ہوں وہ جگہ بھی بابرکت ہیں۔ تو ان سارے بابرکت جگہوں کی اللہ تعالیٰ قسم کرتا ہے کہ مجھے قسم ہے ان مساجد کی، ان بابرکت جگہوں کی، جن جگہوں پہ میرے پیغمبروں اور میرے چاہنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے دوستی کا ناطہ جوڑنے والوں کے جہاں قدم لگے ہیں، جہاں ان کی پیشانیاں لگی ہیں، اور جن جگہوں نے ان کے وجود ہے نور کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، راحت کا سامان قیامت تک جن کے لیے کر دیا ہے، ان جگہوں کو بھی اللہ کے لیے قسم جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ اس سے مراد دو شہر بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ دو شہر کیا ہیں؟ تو یہ جناب کعب کے طور نقل کیا امام راضی نے کہ التین سے مراد دمشق ہے، اور الزیتون سے مراد پھر وہی بیت المقدس ہے، القدس ہے، اور التین سے مراد کوفہ ہے، اور الزیتون سے مراد ارض شام ہے۔ تو یہ سارا علاقہ وہی جہاں پہ بنی اسرائیل کے انبیاء آتے رہے، یہ وہ سارا جگہ ہے۔ تو کہا دمشق اور جو بیت المقدس ہے یہ دنیاوی نعمتوں کا مرکز ہے، دمشق اور جو ہے اور ارض شام جو ہے یہ بیت المقدس جو ہے یہ ساری دنیاوی نعمتیں ہیں، اور مکہ اور طور سینا اور مکہ مکرمہ ان کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو روحانی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کا تذکرہ ان میں کیا گیا۔ تو اللہ نے اپنی دنیاوی نعمتوں اور اخروی نعمتوں سب سے جو ان سے وابستہ جگہ تھی ان سب کی قسم کھائی۔ پھر کہا وَطُورِ سِینِین وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، کہا جبل طور جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، اب وہاں کیا ہے؟ اب اس پہاڑ کو اللہ نے بابرکت بنا دیا، کس لیے کہ اس پہاڑ کے پتھروں نے اللہ کے کلیم کے قدم چوم لیے تھے۔ اللہ کے کسی جو محبوب پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا تھا، ان پتھروں کو یہ شرف مل گیا تھا، یہ تو پتھر وہ بھی پہاڑ ہے، باقی بھی پہاڑ ہے، کیا فرق ہے؟ اگر کوہ طور بھی پہاڑ ہے اور باقی بھی ہمالیہ بھی پہاڑ ہے، مگر ہمالیہ میں وہ برکت نہیں ہے، جتنا مرضی اونچا ہو جائے، اس کی کلہے اس کا شملہ کتنا ہی آسمان کو چھونے والا کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کی ساری بلندیاں اس پہاڑ کے سامنے ہیج رہیں گی کہ جس پہاڑ کو شرف مل گیا ہے اللہ کے کسی پیغمبر قدموں کو چومنے کا۔ ایسے ہی جن پہاڑوں کو اللہ کے کلیم کے قدم چومنے کا شرف ملا وہ بھی برکت ہیں، اور ان پہاڑوں کی برکت کا کیا کہنا کہ جن کو اللہ کے حبیب آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے کا شرف ملا ہو۔ اسی سرکار فرماتے ہیں احد جبل نحبنا ونحبہ، یہ احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ طور سینین کیوں کہا؟ کہ طور سینین اس حضرت اکرمہ کا قول نقل کیا انہوں نے کہ طور جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور سینین حبشہ کی لغت میں کہتے ہیں کسی حسین کو، اس میں حسن ہو، اس میں خوبصورتی ہو۔ کہا طور سینین کا معنی ہے کہ اس حسین پہاڑ کی قسم ہے، اس پہاڑ کی قسم ہے، اور اس حسین پہاڑ کی قسم ہے، اور اس پہاڑ کو حسین کیوں نہ کہا جائے کہ جہاں اللہ کے کلیم کو رب کے حسن و جمال کے جلوے نظر آئے ہوں، واللہ وہاں حسن کیوں نہ بکھر گیا ہوگا، جہاں رب نے اپنے تجلیات کا نزول فرمایا ہوگا وہاں میں بڑا حسن کیوں نہ بکھر گیا ہوگا۔ تو کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین، اور اس حسین طور کی قسم ہے۔ اور جناب مجاہد کا قول نقل کیا گیا کہ سینین سے مراد جو ہے وہ برکت والا مبارک ہے۔ ظاہر ہے جہاں اللہ کے نبیوں قدم لگے ہوں وہ جگہ بابرکت ہوتی ہیں۔ تو کہا اس بابرکت پہاڑ کی قسم ہے، یا اس حسین پہاڑ کی قسم ہے، یا کہا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو جناب مقاتل نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پھلدار درختوں والا پہاڑ،
کہ ایسا پہاڑ جو ڈھکا ہوا ہو، سبز و شاداب ہو، جس کو درختوں نے گھیر رکھا ہو، اور وہ درخت بھی ایسے ہوں کہ جو پھلدار بھی درخت ہوں، صرف پتوں والے نہ ہوں بلکہ ان میں پھل پھول بھی لگتے ہوں. تو ایسے پہاڑ کی اللہ کریم نے قسم کی ہے. اور پھر کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. قسم ہے تین کی بھی، اور قسم ہے زیتون کی بھی، اور قسم ہے حسن و جمال کے سے آراستہ طور سینین کی بھی، اور پھلوں سے لدے ہوئے اور سبزوں میں ڈھکے ہوئے اس پہاڑ کوہ طور کی بھی قسم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس جمال آرا، اس واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے اس حسین اور حسن کا پیکر جو پہاڑ ہے، اس کی بھی قسم ہے. مگر جب ساری قسمیں بڑھتے بڑھتے بات یہاں پہنچی نا، جب حسن اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے، اور بات اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، اور کلمہ اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے، تو وہاں جا کے جو رب نے قسم کی ہے نا، جہاں بات کو ختم کیا ہے، وہ کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور اس امن و امان، اس شہر امن و امان کی بھی قسم ہے، اس امانت دار شہر کی بھی قسم ہے. کبھی شہر بھی امانت دار ہوا کرتے ہیں، بستیاں بھی کبھی امانت دار ہوا کرتی ہیں، انسان امانت دار ہوا کرتے ہیں، جاندار امانت دار ہوا کرتے ہیں. مگر اللہ تو کہتا ہے کہ یہ شہر امانت دار ہے. کیوں؟ یہ شہر امانت دار اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ نے الامین کے جلووں کے بکھرنے کے لیے چن لیا تھا. یہ الامین شہر اس لیے ہے، یہ امن والا اس لیے ہے، یہ امان والا اس لیے ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ تھے. جہاں بے باد غیر ذی زرع، جو بے آب و گیا اس وادی میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کریم نے ایک نبی زادے کے قدموں کو چومنے کے شرف سے وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور اس پوری بستی کو لوگوں کے لیے امن و جائے پناہ بنا دیا تھا، جائے امن بنا دیا تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا تھا کہ اے اللہ کریم اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ کریم اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو ایک پیغمبر کی دعا اس میں شامل تھی. اور دوسرا کہا کہ اللہ کریم نے اس ہستی کو، کہ اللہ نے ان کے چاروں طرف جو نا، اللہ نے ان کو ساری نسبتوں کو گویا امن سے تو بھر رکھا ہے. امن کو، سکون کو، سلامتی کو، راحت کو، رحمت کو، برکت کو، شرف کو، جتنے بھی خوبیاں ہیں نا، نرمیاں اور رافتیں اور سلامتیاں اور برکتیں اور رحمتیں اور شفقتیں، وہ ساری کی ساری ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ فیض سے پھوٹی ہیں. تو اللہ کریم نے اس شہر کو منتخب کیا تھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے، جن کا نام ہی الامین لوگوں نے کہا، اور جن کی وجہ سے لوگوں کو امن ملا، امان ملا. تو وہ اس شہر کو اللہ کریم نے کہا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی جو تمام مخلوقات کے لیے جائے پناہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ مکہ والے یہ بات جانتے تھے کہ جب چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جب ہر طرف قتل و غارت ہوتی ہے، جب ہر طرف فتنہ و فساد ہوتا ہے، تو ان کا اتنا ٹکڑا جو ہے نا، یہ عرض امن و امان ہے جو یہاں آ جاتا ہے نا. حتیٰ کہ جو جانور بھی، اگر چیتا اور کوئی شیر جو ہے وہ کسی بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اگر عرض حرم میں آ جاتا تھا تو اس کے قدم رک جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتا تھا. اور جو قتل و غارت کے رسیہ تھے، جو عرب تھے، قریش جانتے تھے کہ باقی سارے عرب میں جنگ جاری ہوتی ہے، مگر جب کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر عرض حرم میں آ جائے تو اس کو اگلا اس کو معاف کر دیتا ہے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا اگر اس کے باپ کا قاتل ہو. تو یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے نور کی برکت سے اللہ نے اس شہر کو یہ بزرگی اور یہ عظمت عطا فرمائی. یہ قسمیں کھانے کے بعد اب میں نے عرض کیا ایک مقصودی بات کہنا تھی، اس بات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری قسمیں کی ہیں. اب ان ساری قسموں کی عظمت کو سامنے رکھیے، ان ساری قسموں کی بزرگی کو سامنے رکھیے، ان ساری قسموں کی جو رب نے جو شرف بخشا اس کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ جو نقطہ بیان کیا رب تعالیٰ نے، جو بات مقصود تھی وہ کیا تھی. کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. بے شک ہم نے انسان کو ایک احسن خلقت عطا فرمائی. اس کو ایک ہوتا ہے حسین ہونا، ایک ہوتا ہے احسن ہونا. یعنی حسین بھی نہیں ہے، یہ حسن سے بھی زیادہ حسن والا ہم نے انسان کو بنایا ہے. یعنی اس کو ظاہری اور معنوی خوبصورتیاں ہم نے اس کو عطا کر دی ہیں. اس کو حسن ظاہر بھی عطا کیا ہے، اس کو حسن باطن بھی عطا کیا ہے، اس کو حسن صوری بھی عطا کیا ہے، اس کو حسن معنوی بھی عطا کیا ہے. سارا کا سارا حسن جو ہے وہ ہم نے عطا کر دیا ہے.
اور اس پہ امام راضی علیہ رحمہ نے بھی اور پیر کرم شاہ علیہ رحمہ نے تفسیر قرآن میں اور دیگر مفسرین نے اس پہ بات کی ہے کہ انسان جو ہے، یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے. کیوں ایشور مخلوقات ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، اور کہا کہ اللہ تو صورت سے پاک ہے، اللہ تو شکل سے پاک ہے، اللہ کو تو کوئی صورت اس کی ہے نہیں. تو کہا کہ یہ اس کی اللہ ہی جانتا ہے اس کی صورت کیسے ہے. تو جو اس کی صفات ہیں، ان کی صفات کے ظہور سے ہی ہم اس کی صورت کو جانتے ہیں. اور یا پھر مجھے کہنے دیجئے جو پیر ولی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ بے صورت ظاہر صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، ہے صورت ظاہر صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ وحد پھٹیاں تن کھلیاں. کہا کہ وہ جو بے صورت ہے نا، اس کو دیکھنا تو اس کی صورت کو دیکھ لو. رب بے صورت ہے، اگر اس کی صورت دیکھنا چاہو تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ لو، تمہیں رب یاد آ جائے گا. اس لیے کہ سرکار نے من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا تو اس لیے وہ تو صورت سے پاک ہے، وہ شکل و شباہت سے پاک ہے، وہ تو کسی کے حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتا، وہ کسی کے فہم و گما میں نہیں آ سکتا، کسی کی بصیرت کسی کی بصارت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو پھر اس کے جلوے کیسے دیکھے؟ کہا میرے حبیب کو تم دیکھ لو گے تو میرے جلووں کا تم نظارہ تم کر لو گے. تو کہا کہ یہ جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو ہم نے احسن تقویم میں ہم نے پیدا کیا ہے. اور کہا کہ تمام جاندار جو ہے نا، تمام قویم کیا ہے، جو اقوام کیا ہے، جو تخلیق کا جو یہ پیمانہ ہے، کہا کہ ایسا اس میں اعتدال ہے، اس میں ایسی موزونیت ہے، اس میں اس کے اعضاء میں ایسی ایک نظم و ضبط ہے، ایک ایسی ترتیب ہے کہ جیسے حسن وہی ہوتا ہے جہاں اگر پھول بکھرے پڑے ہو نا تو اتنے بھلے نہیں لگتے. اگر وہ پھول کوئی بندہ اٹھا کے ان کو کوئی شکل دے دے اور گلدستہ ان کا بنا لے، بوکا بنا دے ان کا، تو وہ بوکے میں لگے ہوئے جو پھول ہیں جو گلدستے میں وہ زیادہ حسین لگتے ہیں. اگر پھولوں کو کاٹ کے زمین میں بکھیر دیں تو اتنے اچھے نہیں لگتے. اگر آپ کسی گلستان میں چمن میں چلے جائیں، وہاں تختوں کے تختے ترتیب سے کسی نے اگائے ہوں تو وہ پھول زیادہ بھرے لگتے ہیں. تو کہا کہ ساری تخلیق اس کی ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، وہ سارے کے ساری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اس کی صفتوں کا اظہار، اس کی صفت خالقیت کا اظہار ہے. مگر جب کوئی انسان کو دیکھتا ہے نا تو جو موزونیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے، جہاں آنکھ چاہیے وہاں آنکھ ہے، جہاں ناک چاہیے وہاں ناک ہے، جہاں کان چاہیے وہاں کان ہے، جو ملائمت اور جو نازکی گردن میں چاہیے کہ چاروں طرف پھر جائے وہ گردن میں ہے، اور جو نرمیاں اور جو اس میں ہاتھوں میں اور جو جوڑوں میں ایک جھک جانے کا اور اس میں پکڑ لینے کی جو صلاحیت چاہیے تھی، اگر یہ ہماری انگلیاں ساری اسٹریٹ ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا ہے انگلیوں کا؟ اس میں 3-4 جوڑ رکھ کے اور جوڑوں کو ایسے اس میں قبضے لگا دیے ہیں کہ جیسے چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں، تو پکڑنے کا کام جو ہے ان سے آسان ہو گیا ہے. تو کہا اس طرح اللہ کریم نے ایسا انسان بنایا ہے کہ ساری مخلوق جو جانور پیدا کیا نا، وہ اپنی خوراک کھانے کے لیے منہ جھکاتے ہیں، منہ جھکا کے گردن جھکا کے پھر ان کو اپنی خوراک لینی پڑتی ہے. مگر انسان تیرے قربان جائیں، رب نے تجھے کیا شان بخشی ہے کہ تجھے اپنی خوراک کھانے کے لیے اپنی گردن کو جھکانا نہیں پڑتا ہے. تجھے رب نے ہاتھ دے دیے ہیں کہ تو خوراک کو اٹھا کے خود اپنے منہ تک لے آتا ہے. اللہ نے تجھے جھکنے سے بچایا ہے. کیسا تو پھر انسان پھر کتنا ناخرف ہے اور کتنا انسان احمق بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو چھوڑے کسی اور کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے بجائے کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. اور اسے کہنا چاہیے کہ اسے کہا جانا چاہیے کہ اے نادان انسان، اللہ تو وہ مہربان ہے جس نے تیری تخلیق ایسے کی ہے کہ وہ تجھے کھانے کے لیے بھی تیری گردن کو جھکنے نہیں دیتا ہے، تو عبادت کے لیے بھلا کیسے کسی اور کے سامنے جھک سکتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم انسان کو اللہ نے خلاصہ کائنات بنایا ہے. انسان کو اللہ نے خلاصہ کائنات بنایا. پوری کائنات میں جو کچھ ہے نا وہ سارے کا سارا اس 5-6 فٹ کے وجود میں اللہ نے بھر دیا ہے. جو کچھ کائنات میں ہے، اگر روشنیاں ہیں، اگر سورج کی تابانیاں ہیں، تو اس کی چشمہ، اس کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ نے گویا نور کے سوتے جاری کر دیے ہیں. اس کی آنکھوں سے روشنی اس سے پھوٹتی ہے. یہ انسان ہے، وہ یہ عالم صغیر کی ساری جو باتیں اگر دیکھنا چاہیں گے، اس کے نظام تنفس میں گویا اس نے جھکڑ جلا دیے ہیں.
اس کا جو سانس آتا جاتا ہے اگر جب چھینک آتی ہے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنی تیز وہ جو کتنے میل پر سیکنڈ کی رفتار سے اگر جھکڑ چلے بگولے چلیں اور ٹورنیڈو چلے تو اتنی طاقت جو ہے آپ کو ایک چھینک میں رفتار رکھتی ہے. اور پھر اس نے ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو گویا ندیاں اور دریا سے جاری فرما دیے ہیں. اس میں اس نے کئی لیکونے ایسے رکھے ہیں جیسے صحرا ہوتے ہیں. اس نے ہڈیوں کی صورت میں اس میں گویا پہاڑ اس نے پیدا کر دیے ہیں. اور اس نے نظام اعصاب کی صورت میں اس کے نروس سسٹم کی صورت میں اس نے ایسا ایک برقی روج جیسے دوڑتی ہے. کسی انٹرنیٹ میں وہ تیزی اور وہ پھرتی نہیں ہے جو ہمارے اعصاب میں رکھی ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہلکی سی کوئی خراش پیدا ہوتی ہے اور آپ کا برین فوراً آرڈر کرتا ہے اور آپ کا ہاتھ فوراً وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کریم نے اس 5-6 فٹ کے انسان میں رکھ دیا ہے. اور امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ شیخ العربی ابن عربی علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ لیس للہ تعالی خلق احسن من الانسان فان اللہ خلقہ حیا عالما قادرا مریدا متکلما سمیعا بصیرا مدبرا حکیما. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس سے کوئی احسن مخلوق یہ اصل خلق اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. اگر خلق اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا تخلیق کیا ہے کہ یہ زندہ ہے. یہ حیات کی صفت سے, یہ علم کی صفت سے, یہ قدرت و اختیار کی صفت سے, یہ اپنے ارادے کی صفت سے, یہ اپنے کلام کی صفت سے, یہ اپنی سماعتوں کی صفت سے, یہ اپنی بصارتوں کی صفت سے, یہ اپنی تدبیر کی صفت سے, یہ اپنی حکمت و دانش و دانائی کی صفت سے اللہ نے اس کو آراستہ پیراستہ کر دیا ہے. اتنی صفتیں جو ہیں وہ کسی اور مخلوق میں اللہ نے نہیں رکھی ہیں جو صفتیں اللہ نے اس مخلوق کو عطا فرما دی. مخلوقات میں حسن ہوگا مگر وہ حسن اتنا ہی ہے ان کے اندر ہے جتنا ان کے اندر ہے. مگر انسان کو اللہ نے وہ بصیرت و بصارت بخشی ہے کہ وہ حسن آرائیاں کر سکتا ہے, حسن افزائیاں کر سکتا ہے, وہ حسن کو افزوں کر سکتا ہے, وہ حسن کو دیکھ کے حسن تخلیق کر سکتا ہے, وہ حسن کو دیکھ کے حسن کو پیدا کر سکتا ہے. وہ اور اس کے جیسے ایک بار لگا نا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم تو صفار آفریدی ایاغ آفریدم, کہ اللہ کریم تو نے رات کا اندھیرا بنایا تھا, لے دیکھ میں نے چراغ بنا کے اس رات کے اندھیرے کو روشن کر دیا ہے. اللہ تو نے مٹی بنائی ہے, دیکھ میں نے تیری بنائی ہوئی مٹی سے کس طرح خوبصورت پیالہ اور میں نے جام بنا لیا ہے. تو یہ انسان ہے جو اس کو اللہ نے ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے, قوت دی ہے, طاقت دی ہے, یہ اتنی شانیں اس کو دی ہیں, اتنی اس کو بزرگیاں اس نے دی ہیں. اس لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے, اس کو حسین صورت میں پیدا کیا ہے. جو اس کا کتابی سا چہرہ ہے, جو اس کے دانت ہیں تو موتیوں کی طرح ہیں, اس کے رخسار ہیں تو گویا پھولوں کی طرح ہیں, اس کے ہونٹ ہیں تو گویا گلاب کی پتیاں ہیں, اس کی آنکھیں ہیں تو گویا جھیلیں ہیں جن میں کنول تیرتے ہیں, اس کے بال ہیں تو گویا وہ شب کی سیاہی کو وہ شرمندہ کرتے ہیں. تو گویا حسن کا کوئی ایسا پہلو ہی نہیں ہے جو اللہ نے انسان کے وجود میں نہیں رکھا ہو. ساری کائنات کا حسن جو ہے اس کے جلوے جو ہیں اس عالم صغیر میں اللہ نے عالم کبیر کو سمو دیا ہے. تب کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے اپنے اولو العزم رسولوں سے وابستہ ہر منسوب ہر شے کی قسم ہے. اگر وہ پہاڑ ہوں تو پہاڑوں کی قسم ہے, اگر وہ مسجدیں ہوں تو مسجدوں کی قسم ہے, اگر وہ پھل ہوں تو ان پھلوں کی قسم ہے. ہر وہ شے جو میرے محبوبوں سے وابستہ ہے میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بڑے اعلیٰ سے خلقت میں ہم نے پیدا کیا ہے. یہاں پہ امام راضی نے بھی اور دیگر مفسروں نے بھی ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے جو میں آپ کی گوشتار کرنا چاہوں گا. اور اس کو حضرت پیر کرم شاہ علیہ الرحمہ نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے. امام راضی نے ایک بات وہاں پہ واضح نہیں کی, مگر جو بات امام پیر صاحب نے واضح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام عیسیٰ تھا, اور وہ منصور عباسی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا جو خلیفہ تھا عباسی خلافت کا, کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ مصروف تھا, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس رات کا وقت تھا, اس نے چاند دیکھا ہوگا تو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے طلاق, اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تجھے 3 طلاقیں. اب وہ اس وقت اس نے پردہ کر لیا, اس سے چلے گی اٹھ کے. اس نے کہا کہ ظاہر ہے چاند اتنا خوبصورت ہے, میرا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب طلاق واقع ہو گئی ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوا. اگلے دن وہ بادشاہ کے دربار میں گیا, خلیفہ کے دربار میں گیا, اس نے کہا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا, میں کیا کروں. تو خلیفہ جو تھا اس نے سارے فقہا اکٹھے کر لیے, علماء اکٹھے کر لیے, اور سب سے کہا کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے. اس شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو چاند زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ پہ طلاق ہے, اور وہ چلی گئی اپنے گھر لے کے چلی گئی. سب نے کہا طلاق تو واقع ہو گئی, ظاہر ہے چاند سے خوبصورت یہ نہیں ہے.
پیر صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ وہاں پہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. امام ابو حنیفہ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کوئی وہاں، امام ابو حنیفہ خود نہیں، ان کے شاگردوں کا کوئی شاگرد وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا، خلیفہ منصور نے کہا کہ سب بول رہے ہیں تو خاموش بیٹھا ہے، تو کیوں بات نہیں کرتا؟ اس نے کہا اچھا میں بولتا ہوں. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہا اتنی قسموں کے بعد رب نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات میں سے احسن، حسین نہیں احسن پیدا کیا ہے انسان کو. تو چاند کی کیا مجال ہے کہ انسان سے وہ خوبصورت ہو سکے؟ اس کی بیوی تو انسان ہے اور چاند دوسری مخلوق ہے. لہذا قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ انسان ساری مخلوقات سے زیادہ حسن جو ہے وہ انسان میں ہے. چاند حسین ہو نہیں سکتا، طلاق نہیں ہوئی ہے. قربان جائیے اہل علم کے بھی، جن کو اللہ نے ایسی ایسی خوبیاں، ایسا ایسا علم اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی نقطہ سنجیاں عطا فرما رکھی ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو وہ سمجھ دے رکھی تھی، وہ فہم دے رکھی تھی، اگر وہ چاہیں، اگر کسی ستون، مسجد کے ستون کو، پلر کو وہ ثابت کرنا چاہیں گے یہ سونے کا پلر ہے، وہ ثابت اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سونے کا ہے، اور دوسرے لمحے وہ چاہیں تو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سونے کا نہیں ہے. یہ اللہ نے ان کو فہم و فراست عطا فرما رکھی تھی. تو ان کے شاگرد نے یہ مسئلہ حل کر دیا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے، اسی سورہ التین کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد انہوں نے کہا کہ انسان کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا فرمائی ہیں. پھر کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو سب سے نچلے درجے میں ہم اس کو گرا دیتے ہیں. ہم نے گرا دیا اس کو. کہا اس نچلے طبقے سے مراد دوزخ ہے، اور کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے دوزخ میں لوٹایا جائے گا کہ وہ خود اس نے کفر اختیار کیا، اس نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیا. تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں گرا دیا. اور کافر کو اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ نے زیادتی اس کے ساتھ کی، اس نے خود اپنے اختیار سے وہ برا راستہ اختیار کیا، پست راستہ اختیار کیا، اپنے شرف انسانی سے گر گیا. جو انسانی شرف، بزرگی، عزت و عظمت کو رب نے عطا کی تھی، اس نے اس کا خیال نہ کیا، اس نے اس کو ترک کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو پھر نیچے گرا دیا. اور مومن کو، جو مومن نے اپنے اختیار سے اعلیٰ راستہ اختیار کیا، جس نے شرف انسان کا پاس رکھا اور وہ اس کے راستے پہ چلا، رب کی معرفت کے راہوں میں چلا، رب کی محبت کی راہوں میں چلا، رب کی اطاعت کی راہوں میں چلا، تو اس کو اللہ نے جنت میں اتار دیا، اس کو دوزخ میں نہیں بھیجا. اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اسفل سافلین، نچلے گرانے سے ایک مراد یہ لگی ہے کہ انسان کو ارذل العمر میں لوٹا دیا، کہ پھر واپس اس کو جو اس کی حالت تھی نا، جیسے کمزور ہوتا ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے، اس کو اپنے منہ میں لقمہ خود ڈالنا نہیں ڈال سکتا، وہ خود چل نہیں سکتا، ماں باپ اس کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں اس کی. تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معذور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بچے اس کی ٹیک کرتے ہیں. میں میری جب پہلی بیٹی ہوئی نا، میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، الحمدللہ توفیق مندی سے میں روزانہ اس کو اپنے گود میں لے کے ایک سپارہ پڑھتا تھا. تو میں نے ایک دن اس کو اپنی بیوی کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، یہ دیکھو. میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت یہ بچہ میری گود میں ہے. میں کہ کیسا اللہ کا نظام ہے، ہم ان کو اپنی گودوں میں لے کے پالتے ہیں، کل کو جن کی گودوں میں سر رکھ کے ہم نے جان دینی ہے. یعنی پھر انسان واپس چلا جاتا ہے اپنی حالت میں. تو کہا انسان جو ہے اس کو ہم اس کی پرانی کمزور حالت میں اس کو لوٹا دیتے ہیں. اس پہ علماء نے لکھا کہ مگر وہ لوگ جب جوانی میں جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، جب ان کو کوئی بیماری، ان کو کوئی عذر لا کر دیتی ہے، تو اللہ کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ سارا اجر ان کے لیے لکھو، سارا ثواب ان کو دو. وہ فرشتے کہتے ہیں اس نے نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ یہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ صحت مند تھے، جب یہ توانا تھے، یہ وضو بھی کرتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ رکوع بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، اب یہ ان کو بیماری نے یا ان کو بڑھاپے نے ان کو معذور کر دیا ہے، لہذا میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جب یہ صحت مند تھا، جوان تھا، اپنی توانیاں ابتاب پہ تھی اور یہ میرے سامنے جھکتا تھا، اس کو میں ثواب ادا کرتا تھا، اب یہ عذر نے اس کو معذور کر دیا ہے. میں اپنی رحمت جو ہے نا، میں چاہوں گا کہ اس کو پھر بھی ثواب ملتا رہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، پس ان کے لیے اجر ہے بے حد و حساب. کہ جو عمل صالح کرتے رہے، اب ان کو جدا کر دیا. اور انسانوں تھے کہ جو اسفل سافلین میں جن کو گرایا جائے گا، کہا کہ جو ایمان لائے اور ایمان کی بنیاد پر انہوں نے عمل صالح کی عمارت کھڑی کر لی،
اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے ایمان کی بات کی، بلکہ اپنے جہاں جہاں آپ پڑھیں گے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہمارا کنسپٹ کبھی تھا ہی نہیں، جو آج ہمارے یہاں ہمارے معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں، مسلم کمیونٹیز میں جو آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا دیندار ہے، فلاں جو بندہ مسجد آنے والا ہے وہ دیندار ہے، جو آدمی امانت کی پاسداری کرنے والا ہے وہ دیندار ہے، جو آدمی اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والا ہے وہ اسے دیندار کہا جاتا ہے۔ جس نے داڑھی رکھ لیا اپنے چہرے پہ کہتے ہیں یہ صوفی ہو گیا، مولوی ہو گیا ہے، یہ دیندار ہے۔ اور جو داڑھی نہیں رکھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کوئی بھی کام اس طرح نہیں کرتا، مسلمان تو وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کرسچن کہتے ہیں I don't go to church, I'm not a practicing Christian, I'm Christian, I'm Catholic, but I'm not practicing, I never go to church۔ تو سملرلی مسلمان بھی وہ کچھ مسلمان ہو گئے جو پریکٹس کرتے ہیں اسلام کو، اور کچھ وہ ہو گئے جو پریکٹس نہیں کرتے ہیں، مگر قرآن پاک نے ایسی نہیں کہا، قرآن پاک نے جہاں ایمان کی بات کی وہاں عمل صالح کی بات کی، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس لیے قاری قرآن کو چاہیے، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کو چاہیے، قرآن پاک سننے والوں کو چاہیے، قرآن پاک کا درس دینے والوں کو چاہیے، قرآن پاک کا درس لینے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ تفریق ختم کر دیں کہ بس ایمان کی بات کریں، عمل صالح کی بات نہ کریں۔ کہا جو ایمان لائے اور اس کے بعد عمل صالح مسلسل کرتے رہے، یعنی کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ بھی نہیں، ہمیشہ پڑھتے رہے، کبھی رکھا رہا کبھی نہ رکھا نہیں، ہمیشہ جو رب کو جب رب مان لیا، اس کے حبیب کو جب حبیب مان لیا، من رضی باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھا، ایمان اس کا ہے، یہ نہیں کہ بس زبان سے کہہ دیا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھا۔ اسلام کو دین ماننے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے تمام جو احکامات ہیں اس کو اپنے عمل میں اس نے بسا لیا۔ تو کہا جو عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے اجر بے حساب ہے، ان کا اجر غیر ممنون، کہتے ہیں جو مقطوع نہیں ہوگا، جو کٹے گا نہیں، اس میں رکاوٹ نہیں آئے، مسلسل اللہ ان کو اجر جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ پیر صاحب نے بڑا جملہ لکھا، کہتے ہیں جو لوگ شرف انسانی کی لاج رکھتے ہیں، ان کے اس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں، ان کی زندگی پل پل اور دم دم اور لمحہ لمحہ اور آن آن اور لہجہ لہجہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزرتی ہے، تو وہ حصول رضائے رب کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آسن تقویم کے مصداق ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ وہ جب ان کی زندگی کو رب کہتا ہے حیات طیبہ، قرآن میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحینہ حیات طیبہ، کہ جس نے نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مرد ہو یا جس نے بھی، اس میں تخصیص نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جس نے بھی عمل صالح کیا، وهو مؤمن، اور وہ اہل ایمان ہوا۔ شرط یہ ہے کہ عمل صالح کے بعد سے پہلے اس میں ایمان کی کیفیت پائی جاتی ہو، فلا نحینہ حیات طیبہ، تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کر دیں گے۔ کہا آسن تکلیم کے بعد جن کی زندگی ایسی گزرتی ہوگی ان کی زندگی کو اللہ حیات پاک بنا دے گا، حیات طیب بنا دے گا، اور جب ان کا وقت آخر آئے گا نا، آہا، جنہوں نے زندگی ایسے گزاری ہوگی لمحہ لمحہ رب کی رضا چاہتے ہوئے، پل پل رب کے حبیب کی اداؤں میں ڈھلتے ہوئے اور رب کی رضا چاہتے ہوئے، ان کے حبیب کی خوشبو چاہتے ہوئے، جب وقت آخر آئے گا نا تو پھر ندا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او ہماری یاد میں لمبے لمحہ پل پل گزارنے والے انسان، او رات کے پچھلے پہر اٹھ کے ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے انسان، او رات کی جلتی شمع کی پگھلتے موم کی طرح اپنی آنکھوں سے قطرہ قطرہ ندامت کے آنسو بہانے والے انسان، او ہمارے حبیب کی اداؤں میں ڈھل کر زندگی گزارنے والے انسان، اے مطمئن جان لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور وہ تو اس سے راضی ہو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب وہ مریں گے تو ان کے وقت آخر ان کو یہ صدائے جان نواز آئے گی، یہ صدائے دل نواز آئے گی کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ اور کہا جب حشر کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کن میں شامل کرے گا؟ ایسے لوگوں میں شامل کر دے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حشر کے دن یہ لوگ جو ہوگے اللہ ان کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے گا ان کو غم ہوگا، ان کو خوف ہوگا، اور جب یہ اللہ سے انعام پا کر کے جب جنت میں پہنچیں گے تو پھر سلام قول من رب الرحیم،
جنت میں جب داخل جائیں گے تو سلام سلام سلامتی ہو سلامتی ہو، ان کا استقبال ہوگا، ان کا خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا رب کی طرف سے سلام ان قولوں میں رب رحیم کی جانب سے ان کو سلامتیوں کی صدا دی جائے گی اور سلامتی کے صداؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، عزیزوں، بچوں، یہ جو سورہ جو ہے یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ انسان یہ خیال کرے رب نے اس کو کیسا حسن عطا کیا ہے، کیسی تخلیق اس کی ہے، کیا کچھ رب نے اس کو نہیں دیا ہے۔ جب رب نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو پھر انسان بڑا ناشکرا کیوں بنتا ہے، پھر انسان اتنا بیوقوف کیوں بن جاتا ہے، انسان اتنا جاہل کیوں بن جاتا ہے، وہ رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، وہ رب سے کیوں بگڑتا ہے، وہ رب کے پہ کیوں اعتراض کرتا ہے، وہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں منہ پھیرتا ہے۔ تو حسین انسان، حسن تو سارے کا سارا سرکار کی سنت میں ہے، حسن تو سارے کا سارا سرکار کی تابع داری میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا حسن جو ہے وہ ہم جو دنیاوی جو چال ڈھال تراش خراش جو ہے ویسے ہم اپنے چہرے بنا لیں، روزانہ اٹھ کے صبح شیو کریں تو ہم شاید حسین لگیں گے، ایسا حسن نہیں۔ حسن تو وہ ہے جو سرکار کی سنت میں ہے، حسن تو وہ ہے جو سرکار کے داؤں میں ہے۔ ہم جو ایٹیکیٹس اختیار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایٹیکیٹس اچھے ہیں، ایسے کھاؤ ایسے بیٹھو ایسے پیو ایسے پہنو، نہیں، وہ پہننا اور کھانے میں جو جمال سرکار کی سنت میں ہے وہ کسی اور بات میں نہیں ہے۔ تو میرا بات ختم ہوتی ہے کہ آئیے احسن تقویم جس کو انشاء اللہ نے بنایا ہے تو ہم اس کی کچھ پاسداری بھی کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اس کے سامنے بچھے رہیں، اور اگر پل پل ایسے گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں وہ توفیق، ہمیں اپنے ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لے جب یہاں دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو اس کی طرف سے صدا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ بڑی آسانی سے جان نکلے گی جب پتہ ہے کہ رب راضی ہے، جب پتہ ہے کہ مالک راضی ہے، جب پتہ ہے کہ خالق راضی ہے، پھر پچھتاوا کہے گا، پھر پریشانی کہے گی۔ جس کو پتہ ہے کہ آگے گرزوں والے ہیں، جس کو پتہ ہے آگے ڈنڈوں والے ہیں، جس کو پتہ ہے کہ آگے سزا والے ہیں، جس کو پتہ ہے کہ اس نے ساری زندگی اس رب کی مخالفت کی ہے، اس کے حبیب کی مخالفت کی ہے جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی تھیں، پھر ڈرتا ہوا جائے گا نا۔ پھر شام کوئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا، پھر گھر جاتے جو ڈر لگے گا اس سے پہلے کہ وہ ڈر ہم پہ طاری ہو، کیوں نہ ہمیں وہ شوق لاحق ہو جائے کہ ہم شوق میں کشاں بھاگتے دوڑتے ہنسی خوشی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ مالک تیرے بندے تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔